السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ بیان کریں گے جس میں لا علمی کی بنیاد پر بہت سارے نمازی غلطی کرتے ہیں اور گنہگار بن جایا کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ مسئلہ ہے نماز میں سورتوں کے ترتیب کا خیال رکھنا۔ نماز میں سورتوں کے ترتیب کا خیال رکھنا واجب ہے۔ اگر ہم الٹا کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور وعید کے بھی مستحق ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو قرآن کو الٹا پڑھتا ہے وہ اس بات کا خوف نہیں کرتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے دل کو الٹ دے؟ یعنی اگر ہم نماز میں سورتوں کے ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کریں گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ ہمارے دل کو الٹ دے گا، مزید ہم گنہگار بھی ہوں گے۔ لیکن افسوس، لا علمی کی بنیاد پر بہت سارے نمازی اس میں غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن میں مثلاً 114 سورتیں ہیں۔ اب اگر کسی کو مثال کے طور پر 4 سورتیں یاد ہیں، مثلاً اس کو سورہ عصر یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر یاد ہے، اس کا نمبر 103 ہے، اور سورہ کوثر یعنی انا اعطینا یاد ہے جو 108 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یاد ہے جو 112 نمبر پر ہے، اور قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہے جو 113 اور 114 نمبر پر ہے۔ تو نمازی کو چاہیے کہ سب سے پہلی رکعت میں، مثلاً وہ 4 رکعت نماز سنت پڑھنا چاہتا ہے تو اب اسے 4 سورتوں کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے۔ 4 سورتیں پڑھے گا چاروں رکعت میں الگ الگ، تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ والعصر پڑھے، اس لیے کہ والعصر 103 نمبر پر ہے، اور دوسری رکعت میں انا اعطینا پڑھے اس لیے کہ وہ 108 نمبر پر ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے جو 112 نمبر پر ہے، اور چوتھی رکعت میں چاہے تو قل اعوذ برب الفلق جو کہ 113 یا قل اعوذ برب الناس جو کہ 114 نمبر پر ہے یہ پڑھ لے۔ یہی صحیح اور درست طریقہ ہے، اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کیا گیا، مثلاً پہلی رکعت میں نمازی نے سورہ ناس کی تلاوت کر دی اور دوسری رکعت میں والعصر کو پڑھ دیا، تو اب یہ غلط ہو گیا، اس لیے کہ وہ 114 سے اٹھ کر ڈائریکٹ 103 نمبر والی سورت پر پہنچ گیا۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ اسی طرح کسی نے پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھ دیا اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس اور چوتھی رکعت میں والعصر پڑھا،
تب بھی غلط ہوگا، اس لیے کہ والعصر کا مقام 103 نمبر پہ ہے، حالانکہ اسے پہلے پڑھنا چاہیے تھا اور اس بندے نے اس کو سب سے آخر میں پڑھا، جس کی بنیاد پر سورتوں کی ترتیب میں گڑبڑی ہو گئی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مقدس کو اٹھائیں اور اس میں 30واں پارہ کھولیں اور پھر علم ترا سے دیکھیں کہ آپ کو کون کون سی صورتیں یاد ہیں۔ جو صورتیں یاد ہیں اس میں آپ اس کو دیکھ لیں، کون پہلے نمبر پہ ہے، کون دوسرے نمبر پہ ہے، کون تیسرے نمبر پہ ہے، کون چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ اپنے ذہن میں بسا لیں اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں، ترتیب کو بالکل نہ بدلیں، اس لیے کہ اگر آپ ترتیب کو بدلیں گے تو گنہگار بھی ہوں گے اور اندیشہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کو بھی الٹ دے۔ اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا فون کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں، مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ نماز میں سورتوں کے ترتیب کا خیال رکھیں، بالکل الٹا نہ کریں، اور اس کے لیے آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں، الٹا نہ چلیں بلکہ سیدھا جاتے ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال کے طور پر 103، 108، 112 اور 114 نمبر کی صورتیں بتائی، تو آپ سب سے پہلے 103، پھر 108، پھر 112، پھر 114 نمبر والی صورت کی تلاوت کریں۔ اس کے برعکس بالکل نہ کریں، مثلا آپ 114 کو پہلی رکعت میں پڑھ دیا اور پھر 112 والی کو دوسری رکعت میں پڑھ دیا اور پھر 108 والی کو تیسری رکعت میں پڑھ دیا اور 103 والی کو آپ نے چوتھی رکعت میں پڑھ دیا، تو یہ غلط ہو گیا۔ چلنا تھا آپ کو 103 سے 108 پر، 108 سے 112 پر اور 112 سے 114 کی طرف، لیکن آپ الٹا چلے آئے، جس کی بنیاد پر سورتوں کی ترتیب میں گڑبڑی ہو گئی اور آپ گنہگار ہو گئے۔ تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ مزید اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ ہم سے رابطہ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز میں سورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔